السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو؟ میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کو خوش رکھے اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ اور آج میں بات کرتا ہوں تیسری چیز غل کے بارے میں۔ آپ نے پہلی چیز غفلت کے بارے میں سن لیا، اور دوسری چیز غیبت کے بارے میں بھی سن لیے، اور تیسری چیز غل ہے۔ آج میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام اس ویڈیو کو آخر تک سنیں اور عمل کریں۔ تیسری چیز غل ہے۔ تیسری چیز کو غل سے غل کہتے ہیں۔ غل کا مطلب ہوتا ہے دل کے اندر کینہ ہونا۔ کینے کا مطلب یہ کہ کسی کے ساتھ رنجش ہو تو پھر دل کے اندر ایک دشمنی آ جاتی ہے، اور انسان چاہتا ہے اس بندے کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کینے کو ناپسند فرماتے تھے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا وقت آتا ہے تو میں اپنے سینے کو کینے سے خالی کر لیتا ہوں۔ یہ میری سنت ہے، اور جو شخص میرے سنت پر عمل کرے گا وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کینے کی نحوست علماء نے لکھا ہے، شب قدر میں اللہ تعالی بڑے بڑے گنہگاروں کی مغفرت کر دیتے ہیں، لیکن جس بندے کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہو، اللہ تعالی شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اب اگر شب قدر میں بھی مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ لہٰذا ہم دل سے ایمان والوں کے بارے میں کوئی نفرت ہے، کوئی بات ہے، کوئی بھول ہے، سب ختم کر دیں۔ اللہ کے رضا کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اس لیے کہ یہ کینہ انسان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک کہانی کتابوں میں لکھی ہے۔ ایک بندہ تھا، وہ پہاڑ پر چلا گیا اور ایک غار میں رہ کر اس نے عبادت شروع کی۔ 1 سال کی عبادت کرنے کے بعد اسے الہام ہوا کہ میرے بندے، تیری عبادت ہم نے قبول کی، تو مانگ، ہم سے کیا مانگتا ہے؟ اس نے دعا مانگی، اللہ، اے پیارے اللہ، مجھے کھانے کو ہنڈیاں مل جائے، روٹی مل جائے، میں تیرے دیا ہوا کھایا کروں اور تیرے گیت گایا کروں گا۔ دعا قبول ہو گئی۔ اس بندے کو غیبی نظام سے ہر وقت کھانا مل جاتا تھا۔ یہ کچھ عرصوں وہاں رہا، پھر وہاں سے یہ اپنے گھر واپس گیا۔ اب یہ کا کھانا 3 بندے بھی کھا بیٹھتے تھے۔ اس کو جب کھانا ملتا تو گھر کے دوسرے لوگ بھی کھا لیتے۔ جب اس کو روزانہ کھانا ملنے لگا تو صحتیں اچھی ہو گئی، چہروں پہ سراخی آ گئی۔ ان کا ایک رشتہ دار پڑوسی تھا جو اندر سے بڑا حسد کرتا تھا۔ اس نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو وہ اس بزرگ کے پیچھے پڑ گیا، حضرت مجھے بھی بتائیے وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا کرنا شروع کی؟ پہلے تو انہوں نے کوشش کی نہ بتاؤں، مگر ادھر سے اصرار رہا اور ادھر سے انکار۔ بالآخر مجبور ہو کر انہوں نے بتا دیا کہ بھائی، میں تو اس طرح گیا تھا، اللہ کے یہاں عبادت قبول ہوئی، اور اس طرح ہنڈیاں مجھے روز ملنے لگے۔ یہ سن کر اس بندے نے بھی بستر اٹھایا اور اسی جگہ پہ جا کر بیٹھ گیا، اور وہاں اس نے بھی تسبیح پھیرنا شروع کر دی۔ ذکر کرتے کرتے 1 سال اس کو بھی گزر گیا۔ تو
تو 1 سال کے بعد اس کے دل میں الہام ہوا، میرے بندے تیری عبادت قبول ہوئی، مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ اب اس نے جو مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائی تو اپنے لیے ہنڈیاں نہیں مانگی، بلکہ یہ دعا کی، اللہ وہ جو میرے پڑوسی کو ہنڈیاں ملتی ہیں وہ بند ہو جائے۔ اسی کو کینہ کہتے ہیں۔ انسان کو کسی دوسرے کا اچھا نہیں لگتا، کسی کے بیٹے کا اچھا رشتہ ہو جائے، کسی کے بیٹے کے کاروبار دکان اچھے چلنے لگ جائے تو جس کے دل میں کینہ ہو اس کو یہ اچھا نہیں لگتا۔ اس سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگے۔ سینہ بے کینے کا انعام۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا اور فرمایا، دیکھو جنتی شخص آ رہا ہے۔ ایک دوسرے صحابی جو محفل میں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ سنا تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اس آنے والے صحابی کی زندگی کے قریب سے تو دیکھوں، کون سی نیکی کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بشارت فرمائی۔ چنانچہ جب مجلس برخاست ہونے لگی، جب مجلس اٹھ گئی تو یہ صحابی ان سے کہنے لگے، بھائی اجازت ہو تو میں 3 دن آپ کے گھر مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جی بالکل، بسم اللہ۔ چنانچہ یہ صحابی ان کے گھر آ کر مہمان بنے اور دن رات ان کے اعمال کا جائزہ لیتے رہے، لیکن یہ اس نتیجے پر پہنچے اس صحابی کے معمولات وہی ہیں جو باقیوں کے ہیں، کوئی انوکھا عمل مجھے نظر تو نہیں آیا۔ تو انہوں نے صاحب خانہ سے پوچھ ہی لیا، جی آپ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی کہ یہ جنتی ہے، تو مجھے شوق ہوا کہ معلوم تو کروں کون سا عمل کرتے ہیں۔ یہ 3 دن رات آپ کے گھر مہمان رہنے کے باوجود مجھے آپ کا کوئی خاص عمل نظر تو نہیں آیا، آپ ہی بتا دیں۔ جب انہوں نے پوچھا تب اس شخص نے بتا دیا کہ دیکھیے میری عادت ہے کہ رات کو جب بستر پر لیٹنے کے لیے تیار ہوتا ہوں تو اس وقت میرے دل میں جتنے بھی لوگوں کے خلاف دل میں بات ہوتی ہے میں سب مٹا دیتا ہوں، بھلا دیتا ہوں، اور میرا سینہ بے کینے لے کر سوتا ہوں، سینہ بے کینہ لے کر سوتا ہوں۔ شاید اس عمل کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو آپ بھی یہ عادت بنا لیں، ساس کے بارے میں رنجش ہو، بہو کے بارے میں ہے، بیوی کے بارے میں ہے، خاوند کے بارے میں ہے، بہن کے بارے میں ہے، نندی کے بارے میں ہے، کسی کے بارے میں بھی ہے، اللہ کے لیے معاف کر دیا کرے، اللہ کے لیے معاف کر دیا کرے، اللہ کے لیے معاف کر دیا کرے۔ جب اللہ آپ کے لیے معاف کریں گے تو دیکھیں گے آپ کے سینے کے اندر ایک لذت محسوس ہوگی، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی، ورنہ تو جس کے دل میں دشمنی ہو وہ تو جیسے بھی ہو سکے اس کا برا ہی چاہتا ہے۔ کینے میں انسان کو اپنے نقصان کو بھی پرواہ نہیں رہتی، کینے میں انسان کو اپنے نقصان کی بھی پرواہ نہیں رہتی۔ کہتے ہیں ایک آدمی کو دوسرے سے کینہ تھا، اس کو ایک بندہ ملا، اس نے کہا جو میں تمہارے ساتھ کروں گا میں ڈبل اس دوسرے کے ساتھ کروں گا، تم بتاؤ۔ تو یہ شخص کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر تم میری ایک آنکھ پھوڑ دو۔ اس نے کہا کیوں، تمہیں آنکھ پیاری نہیں ہے؟ تو کہتا ہے پیاری تو بہت ہے، لیکن تم میری ایک آنکھ پھوڑو گے تو پھر دوسرے بندے کی تمہیں دونوں آنکھ پھوڑنی پڑے گی۔ تو کینہ ایسی چیز ہے، انسان اپنا بھی نقصان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگے اور اللہ سے دعا بھی مانگا کرے، اللہ ہمیں سینہ بے کینہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں سینہ بے کینہ عطا فرمائیے۔ اللہ سے ہر وقت دعا کرتے رہے، اگر ہمارا سینہ کینے سے پاک ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی کیا جنت کی بشارت فرما دیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کیا ہے ہماری دعا شب قدر میں قبول ہو جائے گی. اس لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اگر ہمارا اس ویڈیو آپ کو پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.